بخاری مسلم میں ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا۔ وہ نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ قتل ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے، کیونکہ اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے، ایسی شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جس نے 99 قتل کیے ہوں۔ لوگوں نے عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو وہ قاتل اس شخص کے پاس پہنچا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس عابد شخص کو مسئلہ اچھی طرح معلوم نہیں تھا۔ اس نے جواب میں کہہ دیا کہ جس نے 99 قتل کیے ہوں اس کی توبہ کیسے قبول کی جائے گی، وہ کیسے بخشا جائے گا؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل کے اس قاتل نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو آؤ تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس نے اسے قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی راہ ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ پھر سے جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ بنی اسرائیل کے اس قاتل نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی۔ 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر پوچھنے لگا کہ اب بتلائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ کیونکہ اس عالم کو علم تھا، اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ کیونکہ اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کا وہ قاتل نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب اس شخص نے آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور حساب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے پاک ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ حساب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل کا ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت کے مقابلے میں 1 بالش قریب تھی۔ فیصلہ ہوا کہ مقام عبادت کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس شخص کے پاس ملک الموت آئے تو وہ شخص سینے کے بل زمین پر گھسیٹا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں،
اور جو شخص 2 ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، مایوسی گناہ ہے اور شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہیں تو انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔